اچھا ڈاکٹر صاحب اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ہوتی ہے یہ بیماری؟ جی دیکھیں وجوہات جو ہے نا وہ مختلف علاقوں میں اور مختلف ایجز میں عمر میں مختلف ہوتی ہیں. اب ہم ینگ فیمیل کا میں نے ذکر کیا تو موسٹ کامن اس میں ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہاشیموٹوز تھائرائیڈائٹس. یہ آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے. آٹو امیون ڈیزیز کچھ مرض ہوتے ہیں جو اینٹیجن اینٹی باڈی ریئیکشن ہوتا ہے باڈی میں، اور جہاں پہ اینٹیجن اپنی باڈی کے جو پروٹین ہیں آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اس طرح سمجھے آپس میں جنگ ہو جاتی ہے کوئی غلط فہمی کی وجہ سے، وہ جینیٹک تھوڑی چینجز ہو جاتے ہیں یا انوائرمنٹل چینجز ہو جاتے ہیں. تو جہاں پہ وہ لڑائی ہوتی ہے اینٹیجن اینٹی باڈی کی، وہ گراؤنڈ فیلڈ بیٹل فیلڈ تباہ ہو جاتی ہے، ختم. تو اگر وہ پینکریاز میں ہو، بیٹا سیل میں تو ٹائپ 1 ڈائبٹس ہو جاتی ہے آٹو امیون. اگر تھائرائیڈ میں ہو تو ہاشیموٹوز تھائرائیڈائٹس ہوتا ہے. اگر ایڈینل گلینڈ میں ہو تو ایڈیسنس ڈیزیز ہوتی ہے. اگر اسکن میں ہو تو پھر وٹیلائگو وغیرہ سفید جو برس دھبے ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. یہ سارے آٹو امیون ڈیزیز کے کچھ مثالیں ہیں. تو نمبر 1 تو آٹو امیون ہے. پاکستان میں جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ جو لوگ پانی پیتے ہیں وہ سنو سے آتا ہے، یعنی پہاڑوں سے جو برف پگھلتی ہے وہ آتی ہے. اس پانی تو خیر بہت صاف ہوتا ہے بالکل، مگر اس میں منرل زیرو ہوتے ہیں. اب یہاں جو پانی پیتے ہیں نا وہ سمندر کی وجہ سے، چاہے آپ ٹیپ واٹر پیئیں چاہے بوتل میں تو ایڈ کرتے ہیں منرل واٹر ہوتا ہے، تو اس میں آیوڈین ہوتی ہے. آیوڈین باقی بھی ہوتی ہیں منرل آیوڈین. تو کراچی میں آیوڈین اتنی زیادہ ہے پانی میں سمندر کے نزدیک ہونے کی وجہ سے کہ یہاں پہ وہ چیز نہیں ہوتی. گلگت ہنزا پہاڑی علاقے ماؤنٹینس ایریا، وہاں پہ وہ آیوڈین ہے نہیں پانی میں، تو ان کو آیوڈین ڈیفیشنسی ہوتی ہے. اب آیوڈین جو ہے وہ را مٹیریل ہے، خام مال ہے تھائروکسین ہارمون بنانے کا. جس طرح کپڑے کا خام مال روئی ہے نا، روئی آئے گی تو کپڑا بنے گا، دھاگا بنے گا پھر کپڑا بنے گا. اس طرح خام مال آیوڈین نہیں ہوگی تھائروکسین نہیں بنے گی، ہائپوتھائرائڈ. تو اس کی نشانی یہ کہ وہ گلڑ شاید کہتے ہیں اردو میں گلڑ، ملٹی ناڈولر گوائٹر. یہ جو ہے یہ ایکچولی بٹر فلائی شیپ ہوتا ہے، بٹر فلائی بنا تتلی، تتلی کی شکل کا یہاں پہ ہوتا ہے. 2 لوب ہوتے ہیں، بیچ میں ایک وہ کنیکشن ہوتا ہے اس کی، یا ایچ شیپ سمجھے انگلش کا، مگر تتلی زیادہ صحیح ورڈ ہے. اس کی طرح یہاں پہ گلینڈ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے تھائروکسین خارج کرتا رہتا ہے. 24 گھنٹے ہمارا میٹابولزم کام کرتا رہتا ہے. وہ تھائروکسین نہ ہو تو یعنی کوئی انسان کام کر ہی نہ سکے. تو اس کو کہتے ہیں ہائپوتھائرائڈزم. ہائپوتھائرائڈزم اگر ایکسٹریم پہ چلا جائے، اس کا علاج نہ ہو، تو اس کنڈیشن کا نام ہے مکسیڈیما. اب مکسیڈیما جو ہے وہ سیویئر قسم ہے ہائپوتھائرائڈ کا. ہمارے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹ کو، تو آپ بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، تو وہ کتابوں میں وہ پکچر دکھاتے ہیں جو سیویئر قسم کی ہوتی ہے ان کو سمجھانے کے لیے. اچھا عام پبلک میں یہ کیس نہیں آتے ہمارے پاس، اس سے پہلے ہی علاج ہو جاتا ہے، پہلے آ جاتے ہیں. تو جو اس کی علامات ہوتی ہیں وہ نان اسپیسیفک ہوتی ہیں. اب مریض کبھی نہیں آ کے کہے گا، آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا تھائرائیڈ خراب ہو گیا ہے میرا علاج کرو، کبھی نہیں کہے گا. اب ڈاکٹر کا انڈیکس آف سسپیشن ایک ورڈ ہوتا ہے، یہ ڈاکٹروں میں بہت ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، کیونکہ وہ بار بار وہ پیشنٹ دیکھتے ہیں نا، تو سسپیکٹ کرتے ہیں، انڈیکس آف سسپیشن کہ یہ تو ہائپوتھائرائڈ لگتا ہے. آپ یقین جانے کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ آتے ہیں اور ہم دیکھتے، یعنی جو ہم کا مطلب ہے جو یہ کیسز بہت زیادہ دیکھتے ہیں ہر فیلڈ کے. اب گیسٹرونٹرالوجی کا ہوگا اپنے کیسز زیادہ دیکھے گا، ہم ظاہر ہے کہ یہ ہارمون کے دیکھتے ہیں، تو یعنی شکل سے عموماً سمجھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ ابھی ارلی سٹیجز پہ ہوتا ہے. لیٹ سٹیجز میں تو پھر وہ ہر کوئی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہائپوتھائرائڈ ہے، جو کتابوں میں پڑھا تھا ہم نے. تو انڈیکس آف سسپیشن، پیشنٹ آتا ہے کیسے، کیا سمٹمز میں کم کھاتی ہوں وزن بڑھ جاتا ہے، ٹاپ پہ یہ ہوتا ہے، پھر سستی ہو جاتی ہے، کام کرنے کا موڈ نہیں بنتا،
کھاتی زیادہ کم ہوں مگر موٹی ہوتی جا رہی ہوں، اور ایک خاص بات کہ پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں. اچھا، مینسٹرل سائیکل ماہواری ہاں میں بھی irregularities آ جاتی ایک ہیں. ورڈ آتا ہے سب فرٹیلیٹی یا انفرٹیلیٹی، انفرٹیلٹی، یہ ہمارے آگے سوال ہے. بانجھپن یہ بھی ہوتا ہے. جس عورت کے بچے پیدا نہ ہوں، کئی سال ہو گئے شادی کو، اور مرد ٹھیک ہے، تو اس کا تھائرائڈ ہارمون لازمن کراتے ہیں پہلے اس کو کرو آپ. اس کے بعد پھر اور بھی کئی کازز ہیں مگر تھائرائڈ. اچھا، میں ایک بات کلینکل کامن سائن اینڈ سمپٹمز کے ساتھ ویٹ کا بڑھا ہونے کے ساتھ لوگ رپورٹ کرتے ہیں. ویٹ کا بڑا ہونا، پھر بال گرتے ہیں، یہ بھی خاص نشانی ہے. بال بہت گرتے ہیں، ایلوپیشیا. اس کے بعد پفی فیس ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، نارمل جو فیس ہوتا ہے کیوٹ ہوتا ہے، شارپ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے ناک کہاں ختم ہوئی، ہونٹ کہاں شروع ہوئے. اور ہاں یعنی ہے نا، جس طرح نفیس، اور بس یہ سمجھے کہ ایک چہرہ جو ہے وہ یعنی ایک خدا کی نعمت ہے جو یعنی اللہ نے اس کو بیوٹی دی ہے. ہاں، اس میں یہ نہیں ہوتا. مکسیڈیما میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جیسے غلاف چہرے پہ پڑ جاتا ہے، غلاف، پتہ نہیں چلتا ناک کہاں ختم ہوئی، ہونٹ کہاں شروع ہوئے. اس کو ہم کہتے ہیں کورس فیچرز. یہ نشانی ہے. پھر آواز تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کرخت آواز. اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی واحد بیماری ہے جو ٹیلی فون پہ ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں، کیونکہ آواز کا کرخت ہو جاتی ہے. کرخت کبھی کے مشابہت دیتے ہیں مگر اتنی کرخت تو نہیں ہوتی، مگر تھوڑی ہو جاتی ہے. تو آواز چینج ہوتی ہے، بھاری ہو جاتی ہے آواز، اور ایسی لگتی ہے کہ اچھی نہیں لگتی کانوں کو. کرخت جس طرح ہوتی ہے نا، اچھا پھٹی پھٹی سی. اور اچھا زبان موٹی ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں پہ یہ سوج جاتا ہے، یہ سا پیری آربیٹل پفینس. یہ بال جھڑ جاتے ہیں لیٹرل آئی برو کے، اور سر کے بال بھی میں نے بتایا. پھر کانسٹیپیشن ہوتی ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ ٹھنڈ لگتی ہے ان کو. اچھا، سردی لگتی ہے. گرمی کے موسم میں بھی انہیں ٹھنڈک محسوس ہاں، ایک ہی کمرہ ہے، سب لوگ بیٹھے ہیں، سب کو گرمی ہو رہی ہے، وہ کہے گا نہیں بھائی وہ مجھے سردی. ایک ہم لطیفہ بتاتے ہیں کہ ایک ٹرین میں 2 عورتیں جا رہی تھیں. اس میں ایک کہہ رہی تھی کھڑکی بند کرو، مجھے سردی ہو رہی ہے ورنہ میں مر جاؤں گی. دوسری کہتی ہے نہیں کھولو ورنہ مجھے گرمی سے مر جاؤں گی. یعنی دونوں میں اتنا تضاد ہے. تو جس کو ہائپر تھائرائڈ ہے وہ گرمی ہے، اس کو گرمی ہو رہی ہے، اس کو زیادہ گرمی لگے گی. اور جو ہائپو ہے اس کو سردی لگتی ہے. اور جو یو تھائرائڈ ہے نارمل، اس کو کہے گا ٹھیک ہے جو کھولو بند کرو، فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں کولڈ انٹالرنس، مانا سردی برداشت نہیں کر سکتے. یہ لوگ نہیں کر سکتے.